رب کریم نے جب دوستی کی بات فرمائی تو 4 طبقے پیش فرمائے ہیں۔ سورت نمبر 4 سورت نساء، رب کریم نے اس میں واضح طور پہ 4 آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا نبیوں کا طبقہ، صحابہ کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، اولیاء کا طبقہ، اس پر میرا انعام ہے، ان سے دوستی رکھو، یہ اچھی دوستی ہے۔ حسن اولئک رفیقا، ان سے دوستی رکھنا بہتر ہے۔ اور رب کریم نے شیطان کا نام لیا اور آگے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھ کے تعلقات رکھنا۔ اللہ نے معیار دوستی کا بھی بتا دیا، معیار دشمنی کا بھی بتا دیا۔ اب عقل مند بندہ وہ ہے جو اس ترتیب کو سامنے رکھ کے اپنے معاملات طے کرے۔ جو ہم نے دوستی رکھنی ہے یا جو ہم نے دشمنی رکھنی ہے، یہ معاملات واضح ہونے چاہیے، تب جا کر بات سمجھ آئے گی اور کھلی کھلی بات نظر ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم نے دوستی رکھنی ہے تو دوستی میں یہ بات طے ہے کہ بندہ دوستی رکھتا ہے، کچھ لے کچھ دے کی بات چلتی ہے، 50-50 کے معاملات چلتے ہیں، اور دوست کے ساتھ بندہ ہر وقت اچھائی ہی کرتا ہے۔ جب صحابہ، انبیاء، اولیاء، شہداء سے ہم نے دوستی رکھنی ہے تو ان کی بات کو ماننا ہے، اور انہوں نے ہماری رعایت رکھنی ہے۔ پیغمبر کریم نے ہماری رعایت اس حد تک رکھی ہے کہ رسول پاک نے ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں معرض وجود میں ہم آنے سے پہلے ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ ابھی ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں نہیں آئے تھے، پیٹ سے رہ کر باہر بھی نہیں آئے تھے کہ رسالت مآب نے ہماری مغفرت مانگی ہے۔ اور کل قیامت کے میدان میں جب ہر بندہ اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا تو پاک پیغمبر ہم سے دوستی نبھاتے ہوئے امتی امتی فرما رہے ہوں۔ یعنی رسالت مآب نے ہمارے آنے سے پہلے بھی ہماری مغفرت مانگی، ہمارے آنے کے بعد بھی ہماری مغفرت مانگی ہے، اس سے بڑی دوستی کی لاج اور کیا ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے کیا دوستی پیش کی؟ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو آپ اور مجھ تک پہنچایا ہے۔ ہی المقنطرہ التی تصل الامت الی النبوہ، صحابہ نے اس برج کا کردار ادا کیا ہے، اس پل کا کردار ادا کیا ہے جو نبوت سے مسئلے لے کر امت کو مسائل پہنچاتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ ہماری دوستی کی لاج رکھی، اور کتنی لاج رکھی ہے، حیران ہوں گے آپ، یقین مانو دنگ رہ جاتی ہے عقل۔ حدیث پاک میں آؤ، حدیث پاک کا کوئی صفحہ نکالو تو صحابہ کہتے ہیں قال رسول اللہ او قال ہکذا۔ بات ایک ہوتی ہے، تم اکیلے آئے ہو، اکیلے آئے ہو یا تنہا آئے ہو، معنی ایک ہے۔ تنہا آئے ہو یا اکیلے آئے ہو، ایک معنی ہے، لیکن جو حضور نے لفظ استعمال کیا ہے تو صحابی دونوں لفظ استعمال کر کہتے ہیں یہ کہا یا یہ کہا، نہیں یہ کہا۔ حالانکہ تنہا اور اکیلے میں کیا فرق ہے؟ تنہا ہو اکیلے ہو ایک ہی ہے، لیکن صحابی حضور والا لفظ بولے گا کہ ادھر حضور نے کیا لفظ بولا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا لوگو ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار، ترمذی کے لفظ ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو ان اللہ لا یجمع امتی، میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، میرے اللہ میری امت کو یا امت محمدیہ کو کبھی گمراہی پر اتفاق اجماع نہیں کرنے دے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، جو فیصلہ اجماع کا ہوگا اس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔
ومن شذ شذ الی النار، جو اجماع امت، اتفاق امت، میجارٹی امت کے فیصلے سے انحراف کرے گا جہنم جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، توجہ رکھیں۔ اس میں لفظ ہے ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ میری امت کو گمراہی پہ اجماع نہیں کرنے دے گا۔ اب صحابی کے دماغ میں آیا کہ حضور نے امتی بولا تھا یا امت محمد بولا، کہا میری امت یا لفظ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو صحابی نے دونوں لفظ ذکر کیے، فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ۔ میرے پاک پیغمبر کا ارشاد یوں ہے، انہوں نے فرمایا اللہ میری امت کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا۔ ٹانک کے غیور مسلمانوں، میری بات کا مطلب یہ ہے پیغمبر کے صحابہ نے ہم سے یوں دوستی نبھائی ہے کہ انہوں نے حضور پاک کے پیور الفاظ آپ کے اور مجھ تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی ہیں، اپنی دماغی صلاحیتوں کو کھپا دیا ہے، اپنی جسمانی طاقتوں کو لگا دیا ہے اور آپ اور مجھ تک دین پہنچایا۔ دوستی کے لیے تیسرا معیار شہداء ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہمارے لیے دین پہنچانے میں رنگ بھرا ہے، جنہوں نے اپنے خون کو پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، خون جسم پہ لگے تو پلیت ہو گیا، نماز کے لیے پاک ہو کر دوبارہ دھونا ضروری ہے، کیوں خون ہے، لیکن یہی خون جب شہید کے جسم سے نکلے گا، شہید کے جسم سے باہر نکلتا ہے، تو قرآن کریم اس خون کے بارے میں، احادیث نبویہ اس خون کے بارے میں ہمیں احترام سکھاتے ہیں۔ یغسل بدمائہم ویکفر بدمائہم، حدیث پاک میں ہے یہ ان کا غسل انہی کے خون کے ساتھ ہے، ان کا کفن انہی کے خون کے ساتھ ہے، اور ان کا جو خون ہے فرمایا ریح المسک، ان کی خوشبو مشک، عنبر، زعفران، کافور کی کستوری جیسی خوشبو ہوگی قیامت میں۔ اتنا مقام شہید کو، کوئی وہاں کی خوشبو کے معاملات میں فرق نہیں آئے گا کہ یہ پلیت خون ہے اور یہ اور وہ، جی نہیں، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں اپنے لفظ میں سمجھایا۔ تو شہید نے اپنے خون سے آپ کو اور میرے تک دین پہنچانے میں رنگ بھرا۔ چوتھے نمبر پہ اولیاء، کیا مطلب؟ دوستی کا یہ چوتھا معیار وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خون تو پیش نہیں کیا کہ وہ شہید نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، انہوں نے اپنے معاملات کو چھوڑا، انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑا، انہوں نے اپنی سہولت کو ترک کیا، اور اللہ اللہ کے وہ ڈنکے بجائے کہ نعرہ مستانہ آج پوری دنیا میں ان کی وجہ سے لگ رہا۔ یہ ہیں دوستی کے چار معیار۔ اور پھر رب نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ افعال مدح ہے۔ حسنہ کا اس دھرتی پر سب سے خوبصورت دوستی انہی کے ساتھ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا